ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کا انتظار ختم ہوا۔ آپ سب کی رائٹر فرحت رباب نے معصوم ریڈرز پر ترس کھا کر انہوں نے ایپیسوڈ لکھ کر دے ہی دیے۔ دعا کریں کہ وہ اب ایسی اچھی رہیں تاکہ آپ کو مزید ایپیسوڈ اس ناول کی ملتی رہے۔ اور کمنٹ میں فیڈ بیک لازمی دیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، ورنہ وہ واپس سے ناراض رہیں گی۔ چلے آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول قانون قدرت، رائٹر فرحت رباب، پارٹنر لائبہ ارشاد، ایپیسوڈ 21۔ تہمینہ بیٹی صبر رکھو، سب ٹھیک ہوگا، پریشان مت ہو، الماس بیگم نے کہتے ہی تہمینہ کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے تھوڑا بہت ناشتہ زبردستی کروا کر کنزا کے کمرے میں بھیجا۔ بابا اب کیا ارادہ ہے؟ آپ چاچو کو لے آئیں ادھر، ارمان خان زادہ نے احسان صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں چھوٹو، احان صاحب نے منع کیا ہے، اس کا کہنا ہے اس طرح ان لوگوں کی نظر گھر کی بچیوں پر پڑ جائے گی اور تہمینہ کا سراغ بھی مل جائے گا۔ ابھی فی الحال خاموشی سے رہ جائے، احسان صاحب نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ پر بابا اس طرح سے ان کے ڈر سے چاچو کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا، سعد خان زادہ نے کہا۔ بیٹا ایک دو دن دیکھ لیں، کرتے ہیں کچھ۔ ایک تو ہمارے بھائی کے حصے میں ایک تنہائی خود غرض بیوی آئی ہے، زندگی ہی عذاب ہو گئی ہے میرے بھائی کی، ارسلان صاحب نے نہایت افسردگی سے کہا۔ تو سب نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ نوال بیٹا آپ تہمینہ کا دل بہلاؤ، اس کو فراز بھائی اور عبداللہ صاحب کی طرف لے جاؤ، تھوڑا بہل جائے گی، احسان صاحب نے کہا۔ جی بڑے ابو، نوال نے مختصر جواب دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب اپنے کام پر چلے گئے۔ جب گھر کی خواتین تہمینہ کا دل بہلانے لگی، اتنی معصوم اور حساس تھی کہ ہر 2 منٹ بعد رونا شروع کر دیتی تھی۔ کوثر بیٹا آرام سے چلو، اور ارم بیگم نے کوثر کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کوثر کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے تو ارم بیگم پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھتے پائی جاتی تھی۔ جی ماما، کوثر نے اپنی زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ چلو آ جاؤ، ارم بیگم نے کوثر کو اپنی حصار میں لیتے ہوئے کہا تو کوثر ارم بیگم کی حصار میں آ گئی۔ بیٹا بول لیا کرو، بالکل چپ سی ہو گئی ہو آپ تو، ارم بیگم نے کوثر کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما میں کوشش کرتی ہوں، ماما مجھے حیات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ ماما میری بھی بیٹی ہوگی، ماما میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا۔ ماما مجھے حیات کی نصیب دیکھ کر ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، کوثر کہتے ہی رو دی تھی۔ ماما کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹے، اپنے خیال رکھا کرو، ماں باپ سے بہتر اور کوئی اولاد نہیں پا سکتا۔ بیٹے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، دعا کرو نیک نصیب کی، ان کی ارم بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما بہت کرتی ہوں دعا، پر دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے ہر وقت، کوثر نے اپنے دل کی حالت کا حوال سناتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، پریشان مت ہو، آپ مہربان کوثر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو کوثر نے اس بات میں صحیح لایا۔ بیٹا تہمینہ کے پاس جا کر اس کو بھی ادھر لے آنا، اس کا بھی دل بہلانا، بہت مشکل میں ہے، اپنی ماں ہی اکیلا چھوڑ گئی ہے اس کو۔ ارم بیگم نے ان دونوں کی توجہ تہمینہ کی طرف دلوائی۔ جی ماما جائیں گے شام میں انشاءاللہ، مہربان نے جواب دیا تو ارم بیگم نے اس بات میں صحیح لا دیا۔ میمونہ پری آ جاؤ، دونوں ناشتہ کر لو۔ محمل نے دونوں کو ناشتے کے لیے بلایا تو دونوں اپنے اسکول اور کالج کے لیے تیار ہو کر آ گئی۔ میمونہ آج سے پراپر کلاسز ہیں آپ کی، تو دل لگا کر پڑھیے گا اور تنگ نہیں کرنا کسی کو، محمل نے منہ کو تنبیہ کیا۔ جسٹ چل موم، آئی ایم ٹو گڈ، میں بہت اچھی ہوں، مومنہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ جی پتہ ہے مجھے، پر پتر ذرا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، باقی سب فٹ ہے، محمل اس کے بولنے سے عاجز ہوتے ہوئے کہا۔ نو موم، ایک زبان ہی تو ہے جس کو ہم لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، یہ ہتھیار ہمارا، اور جنگ ہتھیار کے بغیر نہیں لڑ سکتی، مومنہ نے ڈائیلاگ مارتے ہوئے کہا۔ بیٹا ہم آپ کو جنگ فتح کرنے نہیں پڑھنے بھیج رہے ہیں، اور آپ لڑکی نہیں چھوٹی بچی ہو، اس لیے زبان کو ہتھیار سمجھنا بند کرو، نہیں تو آپ کا خون بند، محمل نے مومنہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ آئی تھنک آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے بابا، مومنہ نے کہا تو آغا جان اور پری جان کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی، جس کو بے وقت دونوں نے چھپایا۔ موبائل کی کمی سے میڈم کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، محمل نے آغا جان کو جتایا کہ سنبھال لو اپنی بیٹی کو، جیسے آغا جان نے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ چلو بچوں جلدی کرو، آغا جان نے کہا تو مومنہ اور پری جان آغا جان کی گاڑی کی طرف چل دی۔ وہ دونوں کو ڈراپ کر کے اپنے آفس کے طرف چل دیے تھے۔
کنزا نوال کے کمرے میں داخل ہوئی تو نوال فریش ہو چکی تھی۔ کنزا کے چہرے پر دنیا جہاں کی تھکن اور بیزاریت تھی۔ نوال اس کے دل کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ تہمینہ کے پاس ہو کر آ رہی ہو؟ نوال نے پوچھا۔ ہاں، کنزا نے مختصر جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اداس ہو؟ نوال نے استفسار کیا۔ نہیں، ایک بار پھر مختصر جواب آیا۔ کیا بات ہے، پریشان کر رہی ہے؟ نوال نے کنزا سے پوچھا۔ یار کہتے ہی کنزا نے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ نوال کنزا کی طرف آئی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، کنزا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو کنزا؟ نوال نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تو کنزا نے نوال کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس کا جسم ڈھیلا پڑ رہا تھا، یقیناً اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ نوال، میں اتنی تکلیف میں تھی، اس نے مجھے چھوڑا، میرے کردار پر بات کی، مجھے اس کی باتیں ہرٹ کر گئیں، پر میرے دل میں اس کے لیے پھر بھی جگہ تھی، ایک امید سی تھی کہ وہ آئے گا، منائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنزا نے ہچکولے کھاتے وجود سے کہا۔ جان، نوال نے مختصر کہا۔ ایک طرف کنزا تھی جو لاکھ ارحم کی بے وفائی کے باوجود اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی، دوسری طرف اس کا بھائی تھا جو لڑکی سے دوست بردار ہونے سے انکاری تھا۔ وہ اس کے بھائی کا عشق تھی، اس نے تمام تر سوچوں کو پرے دھکیلا۔ اس وقت کنزا کو اس کی ضرورت تھی۔ جان، پریشان نہیں ہو، زیادہ طبیعت خراب ہو جانی ہے، چلو شاباش اٹھو یہاں سے، کچھ کھا کر میڈیسن لو، نوال نے کنزا سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بس مجھے سنو پلیز، کنزا نم آنکھوں سے اوپر اٹھاتے نوال کو منت بھرے لہجے میں بولی تو نوال واپس کنزا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دیکھو نوال، اس نے کتنی جلدی کی ہے نا، جس بہن کے لیے مجھے چھوڑا اسی بہن کو چھوڑ گیا، دشمنوں کے لیے کیا، مجھ سے محبت تھی نہیں نوال، اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اس کو اپنی بہن سے بھی محبت نہیں۔ دیکھو نا میں کیسے بے وقوف بن گئی، اس کے پیار میں میرا گلٹ نہیں جاتا۔ اس شخص نے میرے بھائیوں کو بغیرت بولا، اس نے اتنی جلدی کورٹ میرج کر لی، ابھی اسے محبت کا اعتراف کیے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، کنزا نے نوال کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ مینا جو کہ عظمیٰ بیگم کے بھیجنے پر آئی تھی، سب سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا بھائی جس گھر کی بہن بیٹی کی عزت سے کھیل گیا، اس گھر کے لڑکے اسے آدھی رات کو بھی باعزت طریقے سے لا کر گھر میں پہنا دی۔ وہ اپنے ہی نظروں میں گر چکی تھی اپنے بھائی کی وجہ سے۔ وہ کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ نوال اور کنزا نے اسے پریشانی سے دیکھا، اس نے کچھ سنا تو نہیں۔ اپنے بھائیوں کے لیے لڑکیاں کتنی پوزیسو ہوتی ہیں وہ دونوں اچھے سے جانتی تھیں۔ وہ چل کر کنزا کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، ایسے شخص کی ہمراہی سے بچ گئیں جو کہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی کیا کرتا جس انسان نے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو عزت کے ساتھ بیاں لائے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ بچ گئی ہیں۔ آپ اس لڑکی کی جگہ نہیں ہیں جس کو بھائی بھگا کر لے آئے۔ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ ایسے شخص سے ہمراہی سے بچ گئی ہیں۔ نوال اور کنزا نے تہمینہ کو دیکھا، انہیں یقین ہی نہیں کرنا مشکل تھا کہ کوئی اپنے بھائی کے بارے میں ایسے کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہارے بھائی ہیں تہمینہ، کنزا کو اپنی آواز کہیں سے آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ جانتی ہوں، ان کی غلطی کی معافی نہیں مانگ سکتی آپ سے، کیونکہ آپ کا مجرم میرا بھائی ہے، میں نہیں، تہمینہ نے جواب دیا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو کہ انصاف پر چلتے ہوئے اپنے بھائی کو مجرم قرار دے چکی تھی۔ ہاں، وہ انصاف پسند تھی، وہ بہت انمول تھی، بہت خاص، ایک پرکشش نیلی آنکھوں والی شہزادی جو اگر اپنی نگاہوں کو کسی پر اٹھا لیتی تو اس پر اپنا سحر طاری کر دیتی۔ وہ خانزادہ فیملی کی واحد لڑکی تھی جس کے پاس بے تحاشا حسن تھا اور سمجھداری تھی۔ اس سب کے باوجود ایک کمی تھی، وہ محبت کی کمی تھی، جو سوائے باپ کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہ آئی اس کے حصے میں۔ اس کے برعکس خان ہاؤس میں باقی تمام لڑکیاں بڑے نازوں سے پانی تھیں، اپنے بھائیوں اور باپ کی لاڈلیاں تھیں۔ چندا، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو، اور تھینک یو مجھے اتنا سمجھانے کے لیے، کنزا نے تہمینہ کو اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ جو کام نوال اتنے وقت میں نہ کر سکی وہ تہمینہ نے کر دیا تھا۔ تم دونوں بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، تب تک ماہی بھی آ جائے گی اسکول سے، نوال نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ پیچھے یہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ چلو اب بس کرو، اب تو کچھ کھانے کے لیے چلیں۔ ثنا جو کہ لگاتار لیکچر لے کر بور ہو چکی تھی، اس نے نور اور پری جان سے کہا۔ ہاں چلو، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، پری جان نے حامی بھری۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چلی گئی۔
تینوں کینٹین میں داخل ہوئی تو وہاں پر ہجوم تھا اور تینوں ایک ٹیبل پر جا بیٹھے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ جب کھانا آیا تو لڑکیوں نے ان تینوں کو گھورنا شروع کیا کہ کب یہ اپنا نقاب اتارنے کھانے کے لیے ان کو دیکھا جائے۔ ان کے آگے کھانا لگا دیا گیا۔ لڑکی انہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان پر پری کی نظر پڑ گئی۔ سسٹر، آئی تھنک ہمیں کہیں اور جا کر کھانا چاہیے۔ دیکھیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، پری جان نے نور سے کہا۔ نہیں پری، یہیں بیٹھو، یہ ان کی عادت ہے، جہاں بھی جائیں گے لازمی آئیں گے، ثنا نے پری کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہاں پر ثنا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اپنی اسکارف کے نیچے سے چمچ لے جا کر کھاؤ، ان کو اگنور کرو، ان کو یہ سائن نہ دو کہ تم سے اریٹیٹ ہو رہی ہو، ورنہ یہ تمہیں اور زیادہ تنگ کریں گے، نور نے پری کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ان تینوں نے کھانا کھایا اور کلاس کی طرف چلی گئیں کیونکہ اب ان کی آخری لیکچر تھا، اس کے بعد اس کو چھٹی ہو جانی تھی۔ پیچھے لڑکی اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ تینوں کلاس میں داخل ہوئی تو رانیہ نے ان تینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ تینوں اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئی اور پیچھے سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ پروفیسر کلاس میں داخل ہوا۔ سب کی نگاہ اس پروفیسر پر ٹھہر گئی۔ وجاہت سے بھرپور شخص والا یہ خوبرو نوجوان کسی کو بھی اپنی ایک جھلک سے اسیر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہاں پر بیٹھی تمام لڑکیاں پہلے ہی نظر میں اپنا دل ہار چکی تھی، سوائے نور، ثنا اور پری جان کے۔ نور اور ثنا نے اپنی نگاہوں کا جھکا دیا، جبکہ پری جان نے اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیا۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام دانش خان زادہ ہے اور میں آپ کا پروفیسر ہوں، انگلش پڑھاؤں گا آپ کو۔ امید ہے ہمارا یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا سفر کامیاب ٹھہرے گا۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تب دانش خان زادہ نے تمام اسٹوڈنٹ کی طرف امید نگاہ اٹھائی، جس کے جواب میں سب نے یس سر کہا۔ اس کے بعد دانش خان زادہ نے تمام اسٹوڈنٹ کی حاضری لی اور چند ایک اصول سمجھانے اور کلاس سے چلا گیا۔ زیادہ ہاؤس میں اس وقت تمام خواتین کھانے کی میز پر موجود تھیں۔ ماہی بھی آ چکی تھی اسکول سے۔ اس نے تہمینہ کو اپنی باتوں سے بہت ہنسایا تھا۔ وقتی طور پر وہ بہل چکی تھی۔ ارے ارمان بیٹا، آپ اس وقت چلو آؤ لنچ کر لو ہمارے ساتھ، اسما بیگم نے ارمان خان زادہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماما کہتے ارمان ماہی کے پاس رکھی چیئر پر اپنی جگہ بنا لی تو سب نے کھانا کھانے لگے۔ ماہی تمہاری اسٹڈی کیسے جا رہی ہے؟ ارمان خان زادہ نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ایک دم مست، ماہی نے دو حرفی جواب دیا، جبکہ سب سمجھ چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ نہیں تو ارمان ایسے تو نہیں پوچھتا۔ ہاں اتنی مست چل رہی ہے کہ شکایت آ گئی ہے تمہاری اسکول سے، ارمان خان زادہ کا کہنا تھا کہ نوال اور کنزا نے اپنی ہنسی چھپائی۔ ان کو کچھ یہی امید تھی۔ ماہی کو سب کے سامنے بے انتہا بے عزتی محسوس ہوئی۔ دوسرا نوال اور کنزا کی ہنسی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آج رات سے تم مجھ سے پڑھو گی، رات کے ٹھیک 9 بجے بیگ لے کر پہنچ جانا میرے کمرے میں، ارمان خان زادہ نے تیکھے لہجے میں کہا تو ماہی اپنے آنسو چھپاتی چیئر کھسکا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیٹا کیا ضرورت تھی اتنی سختی کرنے کی، عظمیٰ بیگم نے ارمان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی یہ ایسے ہی سدھرے گی، پریشان نہ ہوں آپ، زہرا بیگم نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ وہ کھانا نہیں کھا کر گئی، عظمیٰ بیگم نے کہا تو ارمان خان زادہ نے ماہی کی پلیٹ کو دیکھا جس میں کھانا ویسے ہی رکھا تھا۔ گرل کے مارے اس نے جیسے ہی دوسری طرف منہ کیا، اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے کھول کر دیکھا اور گہری سانس لی۔ مبارک ہو، آپ کی چہیتی نے بریانی، پیزا اور کوک آرڈر کیا ہے، ابھی ڈلیوری ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ نوال اور کنزا دونوں نے بے وقت اپنے ہاتھ روک لیے بریانی اور پیزے کی لالچ میں۔ چلو پے کر دو، تمہارا کیا جا رہا ہے، بچی ہے، عظمیٰ بیگم نے ماہی کے سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ جی کر دیا ہے، ارمان نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانی اسے چھوڑو، پیزا کھائیں گے، کنزا نے تہمینہ کے کان میں کہا اور اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی۔ دونوں ارمان خان زادہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، پھر اللہ حافظ بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آؤ سمیرا، ارمان خان زادہ نے کام والی کو آواز دی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈلیوری بوائے سے سامان لے کر سمیرا کو پکڑایا، البتہ بوتل اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ماہی بی بی کے کمرے میں دے آؤ بوتل کا پوچھتے تو بتا دینا لے کر گیا ہوں، اور بوتل اگر گھر میں رکھی ہو تو اسے نہیں دینی، آئی سمجھ؟ ارمان خان زادہ کا لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا۔
جی صاحب جی ٹھیک ہے، سمیرہ نے جواب دیا تو ارمان خانزادہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی آپی کی جان، سوری نا یار، آپ نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں ہنسی آ گئی۔ نوال نے ماہی کو زبردستی حق کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اتنا اکڑو ہٹلر بھائی ہے آپ کا، اس کو بندہ سچ بتا سکتا ہے کیا؟ ماہی نے دونوں ہاتھ کو چلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی نہیں ہے وہ کیا؟ تمہارا بھی تو بھائی ہی ہے، کنزا نے افسردگی سے کہا۔ کہاں وہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سن سکتی تھی؟ او ایموشنل کوئن، رونا مت لگ جانا اب تم، نوال نے کنزا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، تہمینہ نے ان دونوں کی توجہ ماہی کی طرف دلوائی جو دل میں استغفر اللہ بڑبڑا رہی تھی۔ ماہی کیا ہوا چندا، زیادہ ناراض ہو گیا؟ کنزا نے ماہی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپی، ماہی نے مختصر کہتے ہی کنزا سے لپٹ گئی۔ اتنی دیر میں سمیرہ کھانا لے آئی جو ماہی نے آرڈر کیا تھا، جس کو دیکھ کر ماہی کے علاوہ باقی ان تینوں کی آنکھیں باہر نکلنے کو بےتاب تھیں۔ ماہی بچی، آپ نے یہ آرڈر کیا ہے؟ نوال نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ جی، مقابل نے ایک حرفی جواب دیا۔ اسے اتنے سے کھانے کو کون کھائے گا؟ کنزا نے کھانے کو تکتے ہوئے پوچھا، جبکہ کھانے میں منی پیزا تھا جس کو ایک بندہ ہی کھا سکتا تھا، جبکہ بریانی کا بھی چھوٹا پارسل تھا اور بوتل ندارت۔ میں کھاؤں گی، ماہی نے ٹھنڈھار لہجے میں جواب دیا۔ ہمارا حصہ کدھر ہے؟ نوال نے منہ بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے کو کیا پتا، ایتے میرا ہی ہے، ماہی نے انہیں ٹھینگا دکھاتے کہا۔ انگریزن، اپنی انگریزی کم جھاڑنا، نہ ہم ہنستے ہیں نہ تمہیں غصہ آتا، نہ تم آرڈر کرتی، نوال نے میدان میں کودتے ہوئے کہا۔ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ انگریزی نہیں تھی، سرائیکی ہے، ماہی ان کو پچکارتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے، اب شیئر کرو، تمہارے چکر میں ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، کنزا کہتے ہی کھانے کی ٹرے کے پاس جا بیٹھی۔ سمیرہ بوتل کدھر ہے؟ سمیرہ جو ان سب کا تماشا دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ ماہی کی بات پر وہ ارمان صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہیں، سمیرہ نے جواب دیا اور چلی گئی۔ او یار، بوتل کے بغیر کھائیں۔ اب ماہی نے ان کو بلایا اور نوک جھوک میں کھانا کھایا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔